اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن نقوی ایزی اسلامیات کے ساتھ حاضر۔ اس چینل کو لائک کر لیجئے، سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے۔ دیکھیے، آج ہم ڈیل کرنے والے ہیں پیپر 2 کا جو کوسچن نمبر 2 ہے، اور کوسچن نمبر 2 جو ہے وہ اس کا جو مین ٹاپک ہے جو سلیبس میں آپ کے کیمبرج کے دیا ہوا ہے وہ ہے دا ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف حدیث۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے دا ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف قرآن تھا پیپر 1 میں، اسی طرح سے اس کی جگہ پہ دا ہسٹری اینڈ امپورٹنس آف حدیث دیا ہوا ہے۔ اور اس کا جو سب ٹاپک جو آج ہم ڈیل کرنے والے ہیں وہ ہے ریسپانسبلٹیز آف انڈیویجول مسلمس، یعنی انفرادی طور پہ مسلمان کی، اپنی ذاتی طور پر مسلمان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو ہم ڈیل کرنے والے ہیں اور اس کو ہم جواب دینے والے ہیں۔ 2-3 باتیں ذرا سا آپ کو ریمائنڈ کرنے کے لیے بتا دوں۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کے حدیث میں 2 طریقے سے انہوں نے ڈویژن کیا ہے، کیمبرج والوں نے، CAI نے 2 طریقے سے ڈویژن کیا ہے۔ ایک مسلمان کا انڈیویجول کنڈکٹ، اس کی ذات کا جو کنڈکٹ ہے وہ، اور نمبر 2 اس کا کمیونٹی کا کنڈکٹ کہ آپ ٹورڈس ادرس ممبرس آف دا کمیونٹی، جس میں سبھی لوگ شامل ہیں، ماں باپ سے لے کے ایک عام آدمی چلتا پھرتا جو ہے وہ سب شامل ہیں۔ تو آپ کا کنڈکٹ ان کے ساتھ کیسا ہوتا ہے، طریقہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ 2 بیسیکلی آپ کہہ لیجیے کہ آپ کا ڈویژن جو ہے وہ حدیث کا اس طرح سے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیثیں اوور لیپ نہیں کرتی ہیں، اوور لیپ کرتی ہیں، یعنی بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ انڈیویجول کنڈکٹ پر بھی پوری طرح اپلائی ہو رہی ہو اور کمیونٹی کے اوپر بھی پوری طرح اپلائی ہو رہی ہو، یہ بالکل ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ایگزام میں اے پارٹ میں پہلے جملے یہ لکھ دیجئے کہ ہماری یہ حدیث جو ہے یہ ایک انڈیویجول کنڈکٹ کے متعلق ہے یا کمیونٹی کنڈکٹ کے متعلق ہے، یہ دونوں کو ہی کور کرتی ہے، یہ بات آپ مینشن کر دیجئے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ایک پاسٹ پیپر کا کوشچن ہے جو میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اور آسان سی بات ہے یہ، بلکہ اس کو میں تھوڑا سیٹ، ہاں یہ پورا ہو گیا جی۔ کوشچن ہے 10 مارک کا کوشچن ہے یہ، نومبر 11 میں آیا تھا یہ 2011 میں۔ آؤٹ لائن دا مین ٹیچنگس آف دا حدیث یو ہیو اسٹڈیڈ فرام دا پیسیجز سیٹ فار اسپیشل اسٹڈی about the responsibilities of individual Muslims۔ یہ حدیث، یہ کوشچن ہے 10 مارکس کا۔ اس میں دیکھیے 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ سمجھنے کی کوشچن کے اندر، بہت اہم باتیں ہیں۔ دیکھیے پہلی بات یہ کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے آؤٹ لائن بناؤ، آپ فرض کیجیے کہ کوئی پینٹنگ بنا رہے ہیں، یا فرض کیجیے کسی کا اسکیچ بنا رہے ہیں، کسی انسان کی تصویر بنا رہے ہیں، اگر بنا رہے ہیں تو اس میں آپ سے کہا جائے کہ اس کی آؤٹ لائن بنا دو، تو آپ صرف ایک پنسل لے کے اور ایسا بنا دیں گے کہ وہ آدمی پہچانا جائے۔ اس کے اندر کلر بھرنا، اس کی ڈیٹیل میں جانا، یہ سب آپ آؤٹ لائن میں نہیں کریں گے۔ آؤٹ لائن جو ہے وہ صرف ایک آؤٹر اس کا وہ ہوتا ہے۔ تو آؤٹ لائن کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو حدیثیں 20 حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، ان حدیثوں میں سے جو انڈیویجول کنڈکٹ بنتا ہے ایک مسلمان کا، ان حدیثوں کو آپ یہاں پہ مینشن کر دیجئے۔ ظاہر ہے کہ کوشچن کی ریکوائرمنٹ بالکل نہیں ہے کہ آپ حدیثوں کے اپنے ورڈز لے کے اور ان کو آپ کوٹ کریں، اس طرح آپ کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا اسٹف، اور اس کے علاوہ مشکل ہو جائے گا کہ وہ آپ کر ہی نہیں سکتے۔ آؤٹ لائن کا مطلب یہ کہ آپ نے جو پڑھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو کے سامنے جو جواب نظر آ رہا ہے میرا لکھا ہوا، اس جواب میں وہ تمام 20 احادیث میں سے سلیکشن کیا گیا ہے۔ ظاہر 20 حدیثیں نہیں ہیں، یہ 20 حدیثوں میں سے سلیکشن کیا گیا ہے کہ یہ حدیث جو انڈیویجول کنڈکٹ میں یہ کہتی ہے، اور یہ حدیث یہ کہتی ہے، اور یہ حدیث یہ کہتی ہے۔ حالانکہ حدیث کو مینشن نہیں کیا گیا، لیکن اس آنسر کا جو ہر سینٹنس ہے وہ ایک حدیث ہے آپ کے کورس کی۔ تو اگر آپ چاہیں تو اس کو کنفرم کر لیجیے گا اپنے 20 حدیثوں میں سے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں باہر کی کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور ایگزامنر کی ریکوائرمنٹ بھی باہر کی نہیں ہے۔ اگر آپ اس میں اپنا کامن سینس لگا کے ادھر ادھر کی باتیں لکھ کے آ جائیں گے، آپ کے نمبر اچھے نہیں آئیں گے۔ آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ 20 حدیثوں میں سے انڈیویجول کنڈکٹ کے متعلق یہ حدیثیں
جو ہمیں یہ ٹیچ کرتی ہیں، لیکن آپ سے مینشن کریں گے، آؤٹ لائن ہے یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بھی آنسر دینے سے پہلے آپ اس کا جو کوشچن ہے اس کو سمجھنے کی عادت ڈالیے۔ ہم لوگ کوشچن سمجھتے نہیں ہیں، آنسر کے پیچھے لگے رہتے ہیں، اس سے کام نہیں چلتا۔ خیر بہرحال میں آپ کو اس کو تھوڑا بہت سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے جو یہ کورس ہے CAI کا، اس میں ہمیں جو احادیث ملتی ہیں ان میں ایک مسلمان کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ سکھایا گیا ہے۔ ایک مسلمان اپنے ارد گرد کی کمیونٹی کا بھی ذمہ دار ہے اور اپنی ذات کا بھی ذمہ دار ہے۔ فار ایگزامپل اگر یعنی ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چاہے جو کہ وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو اس میں انڈیویجول کنڈکٹ جو ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے آپ وہی چاہتے ہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں۔ دیکھو جو چاہتے ہیں اپنے لیے آپ وہی جو اپنے لیے چاہتے ہیں وہی دوسروں کو دیں، یہ تو اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ 10,000 روپے کا جو ہے وہ ایک کپڑا پہن رہے ہیں تو آپ سارے مسلمانوں کو 10,000 روپے کا کپڑا پہنائیں گے، یہ تو ممکن ظاہر ہے ممکن نہیں ہے، نہ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ اس کا مطلب جو ہے وہ سمپل سا یہ ہے کہ اگر آپ یہ پسند نہیں کرتے بالکل کہ کوئی آپ کو برا کہے یا آپ کو گالی دے یا آپ کے ساتھ کوئی برا ٹریٹمنٹ کرے یا آپ کو ٹونٹ کرے، آپ اسی طرح سے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو اس طرح سے ٹریٹمنٹ کیجیے، آپ ان کے ساتھ بھی اچھے رہیے۔ اگر آپ ٹونٹنگ کو یا سرکاسٹک لینگویج کو اپنی لیے پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے بھی مت کیجیے۔ تو یہ آپ کے حدیث جب میں ایکسپلین کروں گا تب یہ اس کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ تو ایک تو جیسے یہ حدیث ہے ہماری، اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیے، اور جیسے آپ اپنی لیے ایک چیز کو پسند نہیں کر رہے اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اس میں مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اچھی بات کریں یا خاموش رہیں، یا تو آپ اچھی بات کرو یا خاموش ہو۔ تو مقصد یہ کہ جب ہم بہت زیادہ بولتے ہیں تو اس میں ہمارے منہ سے پھر غلط بات بھی نکل جاتی ہے، ہمارے منہ سے راز جو ہوتے ہیں، لوگوں کے سیکرٹس ہوتے ہیں، وہ ڈسکلوز ہو جاتے ہیں، ہمارے منہ سے جو ہے وہ غلط لینگویج نکل جاتی ہے، بعض اوقات ہمارے منہ سے کوئی ایسی جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جو تعلقات ہیں وہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں ایک جملے کی وجہ سے۔ تو یہ ان باتوں کا ہمیں جو ہے وہ خیال کرنا ضروری ہوتا ہے، اور خاموش ہیں۔ اور پڑوسیوں کے لیے اور مہمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا سلوک بہت اچھا ہونا چاہیے، اور یہ بھی ایک حدیث میں ہمارے پاس آتا ہے، اور پڑوسیوں کے متعلق اتنے حقوق ہیں کہ رسول اللہ بتاتے رہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ بس اب وراثت میں یعنی انہیریٹنس میں بھی پڑوسی کا حصہ ہونے والا ہے۔ مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک، اور 3 دن کی جو مہمانداری ہے وہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اور مہمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی کو بودر نہ کریں۔ بہرحال وہ تو ایک الگ تفصیلی بات بھی آتی ہے، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک جو ہے وہ ایک ضروری ہے، ان کی کوئی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو اتنا احساس نہیں ہوتا، اگر ہم کسی بڑے بڑے مکانوں میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ کہ جہاں پہ غربت ہوتی ہے، اور کبھی ہمارے ملک ہیں، انڈیا ہے، پاکستان ہے، ان کے گاؤں میں کبھی جائیں گے اور وہاں پہ غربت کو دیکھیں گے تو لوگوں کو ایک وقت کا کھانا ملتا ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ملتا، ایسے بھی علاقے ہیں غربت میں رہتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ کہ بھئی جو کچھ آپ کے پاس ہے، حاضر خدمت ہے، آپ اپنے پڑوسی کی مدد کرنا وغیرہ، یہ تفصیلی بات ہے۔ پھر ہمارے یہاں مذہب میں جو ہے وہ ہر طریقے سے آپ جو ہے وہ خیرات کو اور چیریٹی کو جو ہے وہ انکریج کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ تو ایک منیمم اماؤنٹ ہے جو کہ آپ کو دینا ہوتا ہے، آپ کو ہر سال اگر آپ کے پاس کیش ہے یا آپ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہے یا کوئی اور دولت ہے، تو اس میں سے آپ کو جو اس کے زکوٰۃ دینی ہے وہ تو ایک آبلیگیٹری ہے، وہ تو فرض ہے آپ کے اوپر۔ لیکن فرض سے زیادہ بڑی چیز ہے، اس سے ہٹ کے احسان ہے۔ احسان یہ ہے کہ آپ اپنی جیب سے پیسے نکالیں اور لوگوں کو کی جو مدد کر سکتے ہیں، جس کی جیسی مدد کر سکتے ہیں
آپ ان کی مدد کیجئے. یہ ایک انڈیویجول مسلم کے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے اور یہ ایک صدقہ ہے. اب کسی کی چھوٹی سی مدد کر دیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اور صدقہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پیسے سے مدد کریں، صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی بزرگ کو سڑک پار کروا دیں. صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی اماں جی کے ہاتھ میں کوئی وزن کی چیز ہے اور وہ ہے ان کو کہیں بھی جانا ہے تو آپ نے ان سے وزن لے کے ان کی مدد کر دی. آپ نے کسی نابینا کو سڑک پار کروا دی. آپ نے دیکھا کہ سڑک کے بیچ میں گٹر کھدا ہوا ہے اور یہ اس کے اندر کوئی موٹر سائیکل والا گر گیا رات کو اندھیرے میں، اس کے تو بیچارے کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جائیں گے. تو آپ نے وہاں پہ کوئی جھاڑی لگا دی، وہاں پہ آپ نے پتھر لگا دیے، وہاں پہ آپ نے کوئی ایسا انڈیکیٹر لگا دیا جس سے معلوم ہو کہ بھئی یہ کوئی کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، آپ کا ہر نیکی جو ایک صدقہ ہے. اور پھر معاشرے سے جو برائیاں روکنے کی ذمہ داری بھی ایک انڈیویجول مسلم پر آتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ برائی کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے روکو، یعنی طاقت سے روکو، اور اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکو، اپنے منہ سے کہو کہ یہ چیز غلط ہے، بری ہو رہی ہے. اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں تو برا مانو کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور اگر دل سے بھی برائی کا کانسیپٹ نکل گیا تو پھر تو ایمان ہی خطرے میں ہے. تو یہ ایک اور حدیث ہے جو کہ ہمیں سکھائی گئی تھی، اور میں پڑھوں گا یہ تمام احادیث کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں آنے والا ہے. لیکن یہ تو ایک کوشچن جو کہ وہ ایک کمپریہنسو کوشچن ہے، تو یہ اچھا ہے کہ اس بہانے آپ کو جو ہے وہ ایک ویڈیو مل جاتی ہے جس میں آپ کو ایک کانسیپٹ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کے کورس میں کس کس طرح کی حدیثیں موجود ہیں. تو یہ اس کے احادیث ہیں. اس کے علاوہ دیکھیے بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی مدد کرنا بھی مسلمان کے اوپر، جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا چیریٹی کے سلسلے میں، وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے مسلمان انڈیویجول یعنی ایک انفرادی طور پہ ایک مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اس کے بیوی، اس کے بچے اس کی ذمہ داری ہیں، اور ان کے لیے کسی روٹی کا، رزق کا انتظام کرنا، کوشش کرنا، یہ مسلمان کی ذمہ داری میں آتا ہے. تو اس لیے ایک مسلمان کو اپنے خاندان کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. آپ اس محنت سے کروڑ پتی اربپتی بن جائیں یا اپنے گھر کا خرچہ چلاتے رہیں، جو بھی صورت ہو، لیکن کرنی، اور آمدنی حلال ہونی چاہیے. اگر حرام کی آمدنی جو ہے وہ گھروں میں آتی ہے تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں، اور اسلام نے حرام کی آمدنی کو منع کیا ہے. تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے. اسی طرح سے اگر آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں اور آپ کو بزنس ہے تو بزنس کے معاملے میں آپ کو تھوڑا سا نرمی رکھنی چاہیے اور تھوڑا سا رحم دل ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی ایک آدمی کے دینے کے پیسے دینے کی پوزیشن نہیں ہے تو اس کو جو ہے گالیاں دینے پہ آ جائیں، مارنے پیٹنے پہ آ جائیں اور اس کو بے عزت کرنے اور ذلیل کرنا. دیکھیں کیا سچویشن ہے، سچویشن کے لحاظ سے چلیے. مگر یہ کہ ایک مسلمان کو اپنے کاروبار میں نرمی کے ساتھ چلنا چاہیے. اور یہ رحم کا معاملہ جو ہے وہ صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی رحم کا معاملہ بالکل وہی ہے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی ہندو آپ کا رہتا ہے، کوئی آپ کا کرسچن رہتا ہے، کوئی اور مذہب کے سکھ رہتے ہیں یا کوئی بھی رہتے ہیں اور وہ کسی تکلیف میں ہیں تو ان کے مدد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. یہ ضروری چیز ہے. اور صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی. جانور تو جانور، بلکہ پودوں کے اوپر بھی رحم کرنا چاہیے. بے مقصد پودے کاٹ دینا، بے مقصد جو ہے پھول نوچ دینا، بے مقصد ان کو برباد کر دینا، پودوں کو اور پلانٹس کو، یہ سب چیزیں دیکھیے اسلام نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے، آپ کی ضرورت کے لیے چیزیں پیدا کی، ضرورت کے لیے کی ہیں. آپ ضرورت کے لیے فائدہ اٹھائیے، ضرور فائدہ اٹھائیے، لیکن شوق کے لیے آپ جانوروں کو قتل کرنا، مارنا شروع کر دیں، ان کا شکار کرنا شروع کر دیں تو دیکھیے اس کی اجازت تو اسلام نہیں دیتا. پھر آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے عبادات آپ کی جو ہیں وہ بہت ہی ضروری چیز ہیں. مثلا اگر آپ کو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے تو آپ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیے. روزے جو ہیں ان کو رکھیے. حلال کے اور حرام کے بارے میں آپ کو جو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے کہ میری جو آمدنی ہے وہ ایسی ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر مسلمان کی حیثیت سے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا،
یہ سب چیزیں آپ کی ذمہ داری میں آتی ہیں. پھر آپ کا لباس ہو گیا، آپ کی بات چیت ہو گئی، آپ کا ٹریٹمنٹ دوسروں کے ساتھ ہو گیا. اس میں ایک ڈیسنسی ہونی چاہیے، ایک شائستگی ہونی چاہیے، اور ایک طرح کا اس میں ایک لگے کہ ایک شریف انسان کا طریقہ یہ ہے. اور دوسروں کے بارے میں آپ کے اندر تکبر، آپ کے اندر غرور، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا کچھ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ تکبر اور غرور کرنا آپ کا حق نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا حق ہے. آپ کے پاس آج اگر دولت ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، جو کچھ بھی آپ پر پاور ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ صرف اللہ کی دی ہوئی ہے. اگر وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے تو ساری تعریف اللہ کے پاس جاتی ہے، آپ کے پاس نہیں جاتی. تو اس لیے تکبر کرنے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے. ایک ایروگینس، ایک پرائیڈ اور چیز ہوتی ہے، لیکن ایک ایروگینس ہوتی ہے کہ میں بہت امیر ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو میں یہ سمجھوں کہ دوسرے سب لوگ جو ہیں وہ گھٹیا ہیں اور چھوٹے ہیں. یہ رویہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ مسلمان کے لیے، ایک انڈیویجول مسلم کے لیے یہ زندگی جو ہے یہ کوئی ایک بڑی ٹیمپریری چیز ہے، یہ رہنے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ زندگی جو ہے یہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ جو رہنے والی چیز ہے وہ آخرت ہے. آخرت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اسی کی تیاری ایک مسلمان کو کرنی چاہیے، اور اپنا اس کو جو کنڈکٹ ہے وہ اس آخرت کے نظام کے لیے اور اس کے وہاں کی زندگی کے لیے ہونا چاہیے. تو یہ کچھ باتیں تھیں، اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کی تمام جو احادیث ہیں وہ آپ کے کورس کا پارٹ ہیں. جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ میں کرواؤں گا تمام احادیث، تو آپ کو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایویڈنس کے طور پہ ملیں گی. یہاں پہ تو آؤٹلائن لکھتی تھی، میں نے ایک سمری جیسی بنا دی ہے اور کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو سب کو بہت برکت عطا فرمائے. شکریہ، السلام علیکم.